بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے بیشتر حصے سیلاب کی وجہ سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کئی لاکھوں مربع میل کا علاقہ زیر آب آ چکا ہے۔ لاکھوں خاندان بے گھر ہو چکے ہیں اور کھلے آسمان تلے وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور لاتعداد جانوں کا ضیاع ہو چکا۔ اس دوران فصلیں تباہ ہو چکی، مویشی بہہ چکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک عطاب، ایک تنبیہ ہم سب کے لیے اور ایک عبرت کا نشان، ایک عبرت ہم سب کے لیے ہے کہ ان حالات سے ہم سب کو ایک عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کا جو بھی معاشرے میں جو وہ کردار ادا کر رہا ہے وہ پوری دیانتداری اور ایمانداری سے بجا لائے۔ تمام ادارے اپنے فرائض ایمانداری سے بجا لائیں اور عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ جس معاشرے سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت بھی اٹھ جاتی ہے، اور ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں بھی عدل و انصاف جو اس کو قائم کرنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق پورے کرنے چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے چاہیے اور ہر قسم کے شارٹ کٹ اور منفی رویوں سے گریز کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ قومیں جن برائیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا ان پر اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، اور ہم میں وہ تمام برائیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تو آج ہمارے لیے ایک موقع ہے، تنبیہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست سمت پر گامزن کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور معاشرے کی بھلائی کے لیے جو کردار ہر فرد ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پٹرول بیچ رہے ہیں تو پیمانے ہمارے پورے نہیں، ناپ تول میں ہماری جو ہے اس میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ کا رجحان ہے، دوائیاں 2 نمبر بک رہی ہیں، گوشت وطنی کون سا بازار میں سیل ہو رہا ہے۔ ایون کہ ہر آدمی اس ٹائم پر ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ایک اپنے پاؤ گوشت کے لیے اگر کسی کی بھینس بھی ذبح کرنی پڑے اس سے بھی ہم لوگ نہیں کتراتے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے اٹھ گیا ہے، اور یہی چیز باعث پکڑ و باعث عذاب ہے۔ گناہ تو ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب تک بندہ اپنے گناہوں پر نادم رہے اور اس کا احساس زندہ رہے تو وہ باعث پکڑ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور ایک اس کی مستقل عادت بن جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب لازم و ملزوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لڑ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے کیا حالات ہیں، چھوٹے بڑے کا ادب ختم ہو چکا ہے ہم میں، اور ایک بے حیائی فحاشی کا ایک دورہ ہے۔ تو بہت سی ایسی ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد غور کریں تو اصلاح طلب چیزیں ہیں، اور ہر آدمی اس میں جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہیں، اور ہم الحمدللہ ایک مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ ہم ان پہ عمل پیرا ہوں، اور معاشرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، دوسرے لوگوں سے
اچھے طور طریقے سے ہم رہیں، آپس میں مل جل کر رہیں اور معاشرہ ایک امن سکون کا گہوارہ بن جائے۔ تو یہ حالات ہمیں آج کل یہ ہمیں اس عمل کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اپنا قبلہ درست کر لیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسد، بغض، کینہ، منافقت، ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ایک ایسا معاشرہ، ایک فلاحی معاشرہ جو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سب نے کردار ادا کرنا ہے، ہر ادارے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، حکومت نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپوزیشن نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ہر فرد نے انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اگر ابھی ہم ان چیزوں پر غور نہیں کریں گے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ بہت زیادہ ہمیں مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑے، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھائی جو مشکل میں ہیں، سیلاب زدگان ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کی ہم سب کو بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے اور مستند ذرائع جو ان کی مدد کے لیے جو فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا دین و اخلاقی فریضہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔